مرحوم دوست ندیم عزیز کی یاد میں ایک تحریر ہے۔ عنوان ہے عزیز جہاں۔ یار عزیز ندیم عزیز اللہ کو عزیز ہو گئے۔ وہ عزیز جہاں تھے، مالک دو جہاں کو بھی عزیز ہو گئے۔ وہ داد و ستد کے کھرے تھے، ملک الموت نے جوں ہی تقاضا کیا، انہوں نے نذرانہ جاں پیش کر دیا۔ ان سے طے تو یہی ہوا تھا کہ میں ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کا خاکہ تحریر کروں گا اور الوداعی تقریب میں پیش کروں گا، جہاں وہ خود بھی موجود ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے اور رجسٹر کے بغیر۔ رجسٹر گویا ان کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ رجسٹر کو ایک مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے پھرتے تھے۔ سینے کے داغوں کو پنہاں رکھنے کا انہوں نے خوب بہانہ بنا رکھا تھا۔ وہ ایک مکمل استاد تھے، وقت کے پابند، اپنے مضمون پر عبور، لہجے میں تاثیر، دلکش انداز تدریس اور سب سے بڑھ کر طلباء کے لیے درد دل۔ آج ہماری جامعات میں باقی سب کچھ موجود ہے، لیکن ہائے وہ درد دل۔ ندیم عزیز کے رخصت ہوتے ہی یہ گوہر بھی نایاب ہو گیا۔ وہ خود بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملک عدم کے راہی ہوئے۔ آخر وہ کب تک دل کے درد کو برداشت کرتے؟ دل تھا، کوئی سنگ و خشت نہیں تھا۔ آخر غم سے یہ پیمانہ بھر ہی گیا۔ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ 10 برس قبل ندیم عزیز کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا جس کا نام درون دل تھا۔ یوں لگتا ہے کہ درون دل جو ہنگامہ برپا تھا اس کی انہیں خبر ہو چکی تھی، اور خانہ دل کی جو دیوار گری تھی وہ اس کا شور سن چکے تھے۔ وہ ایک مقبول اور ہر دل عزیز استاد تھے۔ وہ ان خوش قسمت اساتذہ میں شمار ہوتے تھے جن کو پیشہ تدریس میں قدردانی اور نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے قابل قدر اساتذہ کی بدولت ہی تدریس کو پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے۔ جب وہ حیات تھے تو میں اکثر ان سے کہا کرتا تھا کہ میں آپ کی مقبولیت سے حسد کرتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر ہنس دیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ حسد کی صرف یہی ایک صورت جائز ہے، اسی کا نام رشک ہے۔ ندیم عزیز مجسمہ شرافت تھے، اگلی شرافت کا نمونہ تھے۔ ان کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ دشنام ترازی ان کا شیوا نہیں تھا۔ وہ کبھی نامناسب اور غیر اخلاقی بات نہیں کرتے تھے۔ لغو لطائف سے وہ گریز کرتے تھے۔ لطیف طبع تھے اور لطیف بات ہی پسند کرتے تھے۔ قدر تفصیل پسند تھے اور بات کو جزیات کے ساتھ بیان کرنے کے عادی تھے۔ حکایت لذیذ ہو یا بے لذت، وہ ہر صورت میں قصے کو دراز کر دیا کرتے تھے۔ انہیں شاید یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے اور پھر یہ ساز ہستی بے صدا ہو جائے گا۔ سرورت، تم اپنے لوگوں سے یوں ملتے ہو جیسے ان لوگوں سے ملنا پھر نہیں ہوگا۔ مسٹر چپس قید نصاب سے آزاد ہوئے اور ندیم عزیز قید حیات سے۔ ندیم عزیز مسٹر چپس سے کم تو نہ تھے، مگر انہیں کوئی ناول نگار نصیب نہ ہوا جو ان کے کردار کو زندہ جاوید کر دیتا۔ ہمارے عہد کا یہ کتنا بڑا ادبی المیہ ہے کہ کردار بھی موجود ہے، کہانی بھی دلچسپ ہے، لیکن ان کو بیان کرنے والا موجود نہیں۔ ناول نگار میسر نہیں تو کیا ہوا؟ ندیم عزیز کا افسانوی کردار اپنے دوستوں اور شاگردوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ ندیم عزیز ایک سادہ اور معصوم انسان تھے۔ جنت سادہ اور معصوم انسانوں کا مسرت قضا ہے۔ جنت
چالاکوں کی بستی نہیں، مکاروں کی نگری نہیں۔ ندیم عزیز اپنے ایک عزیز کا واقعہ ادائے معصومیت سے سنایا کرتے تھے۔ ان کا ایک عزیز تھا جو خود کو ایک ماہر نشانے باز خیال کرتا تھا اور اپنی اس مہارت پر فخر کا اظہار کرتا تھا۔ ایک بار ندیم عزیز کے سامنے اس نے چڑیا کا نشانہ باندھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا اور چڑیا اڑ گئی۔ اس پر اس نے کھسیانہ ہو کر کہا کہ چھرا چڑیا کو لگ چکا ہے، اب یہ اپنے گھر جائے گی، پانی پیے گی اور پھر مر جائے گی۔ ندیم عزیز خاص خاص موقعوں پر یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ وہ حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتے تھے۔ وہ حق گوئی زیادہ تر براہ راست کرتے تھے، مگر کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کے تحت بالواسطہ بھی یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ وہ حاکم وقت کے کسی خاص غلام کے سامنے کوئی سچی بات کہتے جس میں پوشیدہ دھمکی بھی ہوتی تھی، اور پھر جب وہ غلام رخصت ہو جاتا تو کہتے تھے، چھرا چڑیا کو لگ چکا ہے، اب یہ اپنے گھر جائے گی، پانی پیے گی اور پھر مر جائے گی۔ ندیم عزیز معصومیت، مصلحت، جرت اور حکمت کا مرقع تھے۔ ملازمت کا تمام عرصہ انہوں نے اسی انداز میں بسر کیا۔ ان کا باطن بھی خوبصورت تھا اور ظاہر بھی۔ وہ ایک خوش لباس انسان تھے۔ میں نے انہیں کبھی لباس عام میں نہیں دیکھا۔ روزانہ شیو بناتے تھے۔ نماز جنازہ سے قبل میں نے آخری بار انہیں دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح شیو بنی ہوئی، تر و تازہ چہرہ۔ پہلی بار ان کی آنکھوں پر چشمہ نہیں تھا۔ آنکھیں بند تھیں، گہری نیند سو رہے تھے، اور ان کے سرہانے ان کا ایک نابینا طالب علم آنسو بہا رہا تھا۔